بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام اصغر علی یوسف زئی ہے۔ میری موجودہ تعیناتی بلوچستان کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں بطور ایس ایس پی انٹیلیجنس ہے۔ میں آپ سب کو حج مشن کے لیے منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حج مشن 2014 میں بحیثیت سیکٹر کمانڈر فرائض سر انجام دے چکا ہوں۔ آج میرے لیکچر کا موضوع ہے حجاج کی انڈکشن۔ پریزنٹیشن کی ترتیب کچھ یوں ہوگی۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ انڈکشن سے کیا مراد ہے، پھر ہم انڈکشن سے پہلے والے مراحل اور انڈکشن کے دوران والے مراحل کا تفصیل سے جائزہ لیں گے۔ انڈکشن وہ مرحلہ ہے جس میں حجاج کرام کا پاکستان سے آمد اور رہائشی عمارت پہنچنے پر استقبال کرنا، ان کو عزت و احترام کے ساتھ بمائے سامان اپنے کمروں تک منتقل کرنا، حجاج کرام کو ضروری معلومات بروقت پہنچانا اور آخر میں عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ کرنا۔ انڈکشن حجاج اور معاونین کے درمیان پہلا براہ راست رابطہ ہوتا ہے، یعنی حجاج اور معاونین کا پہلا پریکٹیکل انٹریکشن انڈکشن کے مرحلے پر ہوتا ہے، اور وہ بھی ایسی صورت میں کہ حجاج کرام 18 سے 24 گھنٹے کی سفری صحبتیں برداشت کر کے رہائشی عمارت پر پہنچتے ہیں۔ اس میں پاکستان میں ایئرپورٹ پر انتظار، جدہ امیگریشن کی اعصاب شکن انتظار اور مراحل، اور حجاج احرام میں ہوتے ہیں۔ پھر جدہ سے مکہ المکرمہ بذریعہ بس سفر۔ تو حجاج رہائشی عمارت میں ایسی حالت میں پہنچتے کہ ان کی صبر کا پیمانہ پہلے ہی سے لبریز ہو چکا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر حجاج کرام کو خندہ پیشانی اور ادب احترام سے اس کا استقبال کیا جائے اور اس کو کم سے کم وقت میں ضروری معلومات پہنچایا جائے اور اس کو عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ کر دیا جائے، تو نہ صرف اس کی راحت میں اضافہ ہوگا بلکہ وہ تازہ دم ہو کر مذہبی جوش و خروش کے ساتھ عمرہ کے مناسک ادا کر سکیں گے۔ سال 2014 سے پہلے انڈکشن کا طریقہ کار مختلف تھا۔ انڈکشن کا یہ طریقہ مینولی کیا جاتا تھا۔ حجاج کرام کو ایشو ہونے والے آئی ڈی کارڈز، جس کو فارم اے بھی کہتے ہیں، وہ معاونین حجاج سے اکٹھا کر کے اس پر ہاتھ سے کمرہ نمبر لگاتے تھے۔ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ معاونین نے حجاج کی فارم اے اکٹھے کیے ہوئے ہیں اور کسی خفیہ کمرے میں حجاج کی نظروں سے دور بیٹھے ہوئے ہیں اور ان پر کمرے نمبر لگا رہے ہیں۔ انڈکشن کا یہ طریقہ مشکل اور صبر آزما تھا اور اکثر حجاج کرام اور معاونین کے درمیان چپکلش کا سبب بنتا آ رہا تھا۔ سال 2014 میں وزارت مذہبی امور نے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی مدد سے ایک سافٹ ویئر تیار کیا، جس کے تحت ایک خودکار نظام کے تحت حجاج کرام کے فارم اے پر کمرہ نمبر پاکستان ہی سے لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح حجاج کرام کو پاکستان ہی میں پتہ چل جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں کون سی رہائشی عمارت اور کون سی کمرے میں اس کی رہائش ہوگی۔ سامنے دکھائے گئے سلائیڈ میں فارم اے کا ایک نمونہ دکھایا گیا ہے۔ اس میں حجاج کرام کی دیگر کوائف کے ساتھ بلڈنگ نمبر اور کمرہ نمبر درج ہوتا ہے۔
یہ آپ ان سرکل نمبر میں دیکھ رہے ہیں کہ روم نمبر 508 لکھا ہوا ہے. یہ اس میں پہلا ڈیجٹ فلور کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی بلڈنگ 307 میں 5ویں فلور پر 8 نمبر کمرہ حاجی محمد اسماعیل صاحب کو الاٹ ہو گیا ہے. انڈکشن کا یہ طریقہ انتہائی آسان اور کم سے کم وقت میں مکمل ہو جاتا ہے. ایک اچھی اور منظم انڈکشن کے لیے جن امور کا خیال رکھنا پڑتا ہے اس میں سب سے پہلے ایم سی او سے فلائٹ شیڈیول کی کاپی حاصل کرنا ضروری ہے. فلائٹ شیڈیول وہ دستاویز یا ڈاکیومنٹ ہے جس میں پاکستان سے آنے والے حجاج کی آمد کی تاریخ اور آمد کی اوقات فلائٹ وائز اور بلڈنگ وائز مکمل تفصیل دی ہوئی ہوتی ہے. فلائٹ شیڈیول کو سیکٹر کمانڈر ایم سی او سے حاصل کر کے فوراً اس میں اپنے متعلقہ فلائٹس کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں اور اس کی کاپی ڈپٹی سیکٹر کمانڈر اور اپنے پاس ایک فائل میں محفوظ رکھتے ہیں. فلائٹ شیڈیول بلڈنگ وائز سارٹ کر کے پھر متعلقہ بلڈنگ ڈیوٹی افسر کے پاس بھی ایک ایک کاپی بھجوائی جاتی ہے. نیکسٹ جو ضروری دستاویز ہے وہ فلور پلان ہے. فلور پلان ایم سی او میں جو بلڈنگ ڈپارٹمنٹ سیل ہے اس سے حاصل کی جاتی ہے. فلور پلان ہر فلور پر کمروں کی تعداد اور ہر کمرے میں موجود بیڈز کی تعداد کو ظاہر کرتا ہے. سامنے دکھائے گئے سلائیڈ میں روم نمبر 102 میں 3 بیڈز رکھے گئے ہیں اور یہ فرسٹ فلور پہ ہے. اسی طرح تھرڈ فلور میں روم نمبر 303 میں 5 بیڈز دکھائے گئے ہیں. فلور پلان اس لحاظ سے اہمیت رکھتے ہیں کہ اس میں کمروں کی تعداد اور ہر کمرے میں لگائے گئے بیڈ کی تعداد کو غور سے دیکھنا اور اس کو سمجھنا ضروری ہے. نیکسٹ جو بلڈنگ ڈپارٹمنٹ سے ہمیں جو ڈاکیومنٹ ملتا ہے وہ ہے انڈکشن پلان. انڈکشن پلان وہ دستاویز ہے جس میں تمام حجاج پاکستان سے آنے والے تمام حجاج کرام کی کمروں کی تفصیل ہوتی ہے. سامنے دکھائے گئے سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گروپ یا پارٹی جو حجاج کرام کو حج کے داخلے کے وقت جتنے اپلیکیشن اکٹھے جاتے ہیں یا وہ رشتہ دار ہوتے ہیں یا ایک ہی قریبی محلے کے ہوتے ہیں ان کی ایک گروپ یا پارٹی بنائی جاتی ہے اور اس کو ایک نمبر دیتے ہیں. سامنے دکھائے گئے سلائیڈ میں جو گروپ نمبر ہے 401476 اس میں کل حجاج کی تعداد 27 ہے. ان 27 حجاج میں سے 3 مرد حجاج کو روم نمبر 101 میں رکھا گیا ہے جبکہ اسی گروپ کے 4 حجاج کو مرد حجاج کو 102 میں رکھا گیا ہے اور اسی گروپ کے 4 مزید مرد حجاج کو روم نمبر 103 میں رکھا گیا ہے جبکہ اسی گروپ کے خواتین حجاج جو 11 ہے اس کو 105 نمبر روم میں سے 6 حجاج خواتین حجاج کو رہائش دی گئی ہے اور روم نمبر 106 میں 5 خواتین حجاج کی رہائش رکھی گئی ہے. فلور پلان اور انڈکشن پلان کا مطالعہ اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. حجاج کی آمد سے پہلے اگر فلور پلان اور انڈکشن پلان میں کوئی تضاد ہو تو اس کی درستگی ایم سی او سے کروانی ضروری ہے کیونکہ اگر حجاج کی آمد کے وقت فلور پلان اور انڈکشن پلان میں تضاد ہو، مثلا کسی کمرے میں حجاج کی تعداد 5 انڈکشن پلان میں ہو اور ایکچولی فلور پلان میں 4 یا 3 بیڈ ہو تو اس صورت میں بدنظمی اور
بے ترتیبی پیدا ہوگی۔ نیکسٹ، جو سیکٹر کمانڈر یا ڈپٹی سیکٹر کمانڈر کو انڈکشن سے پہلے بلڈنگ میں دیکھنا چاہیے وہ ہے ریزرو رومز۔ ریزرو رومز ایسی رومز ہے جو پاکستان سے حجاج کو الاٹ نہیں کی جاتے۔ اس کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، یا تو ایسی روم میں اٹیچ باتھ نہیں ہوتے ہیں، یا کسی ایک شعبہ میں وہ روم ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں جو حجاج کو الاٹ کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ اس لیے ایسی رومز کی نشاندہی بہت ضروری ہے۔ نیکسٹ، ان بکڈ حجاج۔ ان بکڈ حجاج ایسے حجاج ہیں جن کے کمرے نمبر پاکستان سے الاٹ نہیں ہوئے ہو۔ سیکٹر 3 میں ٹوٹل حجاج کی تعداد 5485 ہے، اور اس میں صرف 45 حجاج ان بکڈ ہے۔ بلڈنگ وائز اس کی تفصیل دی گئی ہے۔ ان بکڈ حجاج کو کیسے کمرے الاٹ ہو جاتے ہیں یہ ہم پریزنٹیشن میں بعد میں تفصیل سے دیکھیں گے۔ ایک اچھی اور منظم انڈکشن کے لیے ضروری ہے کہ کمروں کے باہر سٹیکر پر لگائے ہوئے حجاج کی تعداد اور کمرے کے اندر رکھی ہوئے بیڈز کی تعداد کا موازنہ کیا جائے، اور اس کا تعین کیا جائے کہ سٹیکر پر لکھی ہوئی تعداد اور کمرے کے اندر رکھی ہوئی بیڈز ایک جیسے ہوں۔ آپ سامنے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ بلڈنگ نمبر 305 میں روم نمبر 705 میں حجاج کی تعداد 4 ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کمرے کے اندر بیڈز کی تعداد کتنی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیڈز کی تعداد کمروں کے اندر 4 ہی ہے۔ حجاج کی رہائشی عمارت پہنچنے سے پہلے انڈکشن ٹیم کو چاہیے کہ وہ تمام کمروں کے اے سی، ریفریجریٹرز اور لائٹس کو آن رکھے تاکہ اس کا تعین کیا جائے کہ اے سیز اور ریفریجریٹرز مطلوبہ ٹھنڈک پہنچا رہی ہے یا نہیں۔ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک معاون روم نمبر 702 میں لائٹس چیک کر رہے ہیں، ساتھ ہی ریفریجریٹرز کو آن کر کے دیکھ رہے ہیں۔ ریفریجریٹرز اور اے سی کا دیکھنا بہت ضروری ہے حجاج کی آمد سے، کہیں ایسے نہ ہو کہ حجاج بلڈنگ میں پہنچے اور کمرے کا اے سی یا کمرے میں موجود ریفریجریٹر میں کوئی خرابی ہو۔ لہذا انڈکشن سے پہلے انڈکشن ٹیم کو کمرے کے اے سی، ریفریجریٹرز کو چیک کرنا بہت ضروری ہے۔ بلڈنگ ایڈریس کارڈ وہ کارڈز ہوتے ہیں جو بلڈنگ کی پتہ یا لوکیلٹی کو ظاہر کرتے ہیں۔ بلڈنگ ایڈریس کارڈ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب حجاج بلڈنگ میں پہنچتے ہیں تو ساتھ ہی ہم حجاج کرام کو بلڈنگ ایڈریس کارڈ دے دیتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر وہ راستہ بھول جائیں تو ٹیکسی والے کو یہ کارڈ دکھا کر وہ بلڈنگ میں واپس آ جائیں گے۔ بلڈنگ میں سب سے زیادہ جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ پینے کا پانی اور وضو کے لیے پانی ہے۔ پانی حجاج کرام کی ایک اہم ضرورت ہے۔ حجاج کرام کی بلڈنگ میں پہنچنے سے پہلے ڈسپینسرز میں پانی چیک کرنا اور ڈسپینسر کی جو نا چیک کرنا کہ یہ کام کر رہے ہیں یا نہیں، یہ انتہائی ضروری ہے۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک معاون فلور پر لگے ہوئے ڈسپینسر کو آن کر رہے ہیں اور چیک کر رہے ہیں کہ یہ پانی کو ٹھنڈا کر رہا ہے یا نہیں۔
बिल्डिंग के अंदर वज़ू के लिए, वॉशरूम में इस्तेमाल होने के लिए वाटर टैंक, जो ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक है, उसको अरबी में ख़ज़ान कहते हैं, उसका चेक करना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं कि माविन बेसमेंट में जाकर ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक में पानी चेक कर रहे हैं। ज़ेर ज़मीन पानी चेक करना बहुत ज़रूरी है। खुदा न खास्ता किसी बिल्डिंग में पानी ख़त्म हो जाए या पानी कम पड़े तो फिर वो पानी कम वक्त में उसको बराबर करना मुश्किल होता है। इसी तरह बिल्डिंग की छत के ऊपर जो वाटर टैंक लगे हैं उसमें चेक करना कि पानी, उसमें ताज़ा पानी मौजूद है, पानी कम तो नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। ये एक माविन ऊपर छत पर लगी हुई वाटर टैंक को चेक कर रहे हैं। हुज्जाज किराम जब बिल्डिंग में पहुंचते हैं तो वो लिफ्ट्स के ज़रिए ऊपर फ्लोर्स में जाते हैं। लिफ्ट्स का चेक करना कि आया लिफ्ट सही काम कर रहे हैं या नहीं, ये इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान से आने वाले हुज्जाज अक्सर उम्र रसीदा होते हैं और वो सीढ़ियों को इस्तेमाल नहीं करते। लिफ्ट्स की चेक करने का मकसद यही है कि चेक करें कि लिफ्ट्स मतलूबा फ्लोर पर पहुंचते हैं या नहीं। अगर एक बटन को दबाया जाए तो लिफ्ट कहीं दूसरे फ्लोर पे तो नहीं रुकती। सामने आप देख रहे हैं कि माविन ने एक बटन प्रेस किया और सामने फर्स्ट फ्लोर पे ही ये रुक गया है। इसका मतलब है लिफ्ट ठीक काम कर रहा है। साल 2014 में गवर्नमेंट ने पहली दफ़ा हुज्जाज किराम के लिए बिल्डिंग के अंदर खाने का इंतज़ाम किया था। लिहाजा इंडक्शन टीम को चाहिए कि वो जिस बिल्डिंग में हुज्जाज किराम आ रहे हों उससे पहले उस बिल्डिंग में जाकर डाइनिंग हॉल को चेक कर ले और इंश्योर करे कि डाइनिंग हॉल में मतलूबा सहूलियात मौजूद हो। हुज्जाज किराम की बिल्डिंग में आमद से पहले चंद दफातर से राबता और कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। इनमें सबसे पहले जद्दा हज टर्मिनल। जद्दा हज टर्मिनल वो दफ्तर है जहां से हमें हुज्जाज की आमद की तारीख़, हुज्जाज की फ़्लाइट में तादाद और हुज्जाज की आमद की एग्जैक्ट वक्त का पता चलता है। जद्दा हज टर्मिनल से राबता इंडक्शन टीम का इसलिए भी ज़रूरी है कि जब फ़्लाइट लेट हो जाती है तो इंडक्शन टीम को वक्त पे पता चल जाता है। मकतब से राब्ता और कोऑर्डिनेशन भी इंतहाई ज़रूरी है। मकतब चूँकि हुज्जाज को जद्दा हज टर्मिनल में रिसीव करते हैं और जद्दा से मक्कातुल मुकर्रमा बज़रिए बस मकातिब ही हुज्जाज को लेके आते हैं और पहला खाना ही मकतब हुज्जाज को प्रोवाइड करते हैं। लिहाजा मकतब के साथ कोऑर्डिनेशन और राब्ता बहुत ज़रूरी है। इंडक्शन के इंचार्ज को चाहिए कि वो मकतब से पहले राब्ता करें और हुज्जाज की तादाद और इंश्योर करे कि हुज्जाज को वक्त पर खाना मिले। मदीना डिपार्चर सेल जो MCO में एक दफ्तर है, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। जिन हुज्जाज की फ़्लाइट पाकिस्तान से डायरेक्ट मदीना जाती है और फिर मदीना से 8-9 दिन बाद वापस मक्कातुल मुकर्रमा में आते हैं, ऐसे हुज्जाज के बारे में इंफॉर्मेशन मदीना डिपार्चर सेल से मिलती है और उन हुज्जाज को ऐसी ही उसकी इंडक्शन होती है जैसे वो पहले जैसे दूसरे हुज्जाज पाकिस्तान से बिल्डिंग में पहुंचते हैं। लिहाजा मदीना डिपार्चर सेल से राब्ता और कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। साल 2014 में गवर्नमेंट ने हुज्जाज किराम के लिए बिल्डिंग के अंदर ही खाने का इंतज़ाम किया था
اور یہ کھانے کا انتظام کیٹرنگ سروسز کو کانٹریکٹ دیا ہوتا تھا. لہٰذا انڈکشن کی ٹیم کے انچارج کو چاہیے کہ وہ کیٹرنگ کانٹریکٹر کے ساتھ رابطہ رکھے. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ مکتب کا کھانا وقت پہ نہیں پہنچتا. اگر کیٹرنگ کانٹریکٹر کے ساتھ رابطہ اور کوآرڈینیشن ٹھیک ہو تو وہ حجاج کو پہلا کھانا وقت پہ دے دیتے ہیں. حجاج کرام کو عمرہ کے لیے روانہ کرنے کے لیے ٹرانسپورٹ کوآرڈینیٹر سے کوآرڈینیشن بہت ضروری ہے. حجاج کی آمد سے پہلے بسز کا بلڈنگ پہ پہنچنا اور حجاج کرام کی کمرے میں منتقلی کے بعد واپس لابی میں آ کر ان کو بسز میں بٹھانا اور عمرے کے لیے روانہ کرنا، سارا کوآرڈینیشن ٹرانسپورٹ کوآرڈینیٹر کے تھرو ہی کیا جاتا ہے. کسی بلڈنگ میں حجاج کی آمد سے پہلے سیکٹر کمانڈر کو چاہیے کہ وہ مختلف ٹیمیں تشکیل دے اور ان ٹیموں کو مختلف ٹاسک دے. جو انڈکشن کے دوران اہم امور ہوتے ہیں اس کے لیے ٹیمیں بنائی جاتی ہیں. سب سے پہلے سیکٹر کمانڈر خود حجاج کی آمد پر حجاج کرام کو ویلکم کہتے ہیں، اس کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ساتھ ہی ضروری معلومات باہم پہنچاتے ہیں. ویلکم ایڈریس کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی جاتی ہے جو عموماً سیکٹر کمانڈر یا ڈپٹی سیکٹر کمانڈر خود ہی اس ٹیم کو ہیڈ کرتے ہیں. اسی طرح حجاج کی تعداد کو کاؤنٹ کرنے کے لیے ہیڈ کاؤنٹ ٹیم جو بس کے اندر ہی حجاج کی تعداد کو کاؤنٹ کرتے ہیں. ساتھ ہی حجاج کرام کی آمد پر ریسیپشن ٹیم جو بلڈنگ کے لابی میں ہوتے ہیں وہ حجاج کرام کی استقبال کرتے ہیں. جو حجاج کرام عمر رسیدہ ہو اور اس کو ویل چیئر کی ضرورت پڑتی ہے اس کے لیے ایک معاون کا انتخاب کرنا اور اس کو انشور کرنا کہ وہ ویل چیئر کے ساتھ بلڈنگ کے دروازے پہ کھڑا رہے. اسی طرح لفٹ ڈیوٹی ٹیم، بلڈنگ میں جتنی لفٹس ہو اسی حساب سے لفٹوں پر معاونین کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے. اگر بلڈنگ میں 3 لفٹس ہو تو 3 معاونین کو علیحدہ ایک لفٹ پہ لگایا جاتا ہے. اسی طرح ایک ٹیم تشکیل دی جاتی ہے جو حجاج کرام جب فلور پہ پہنچتے ہیں تو کمروں میں جانے سے پہلے ان کی نیمز پہ ٹک لگایا جاتا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بلڈنگ میں کتنے حجاج پہنچ گئے ہیں. یہ سارا کام تبھی پاسبل ہے جب سیکٹر کمانڈر ایک ڈیوٹی پلان تشکیل دے اور ایک پیپر بنائے جس میں ویلکم ایڈریس، فار ایگزامپل یہ سامنے دکھائے گئے سلائیڈ میں ویلکم ایڈریس کے لیے اصغر علی کا نام لکھا گیا ہے. ساتھ ہی ہیڈ کاؤنٹ کے لیے نسیم حیدر کی ڈیوٹی لگائی گئی. لفٹس پر عزیز رحمان، طاہر مجید، محمد ضیاء کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے. ریسیپشن میں محمد سلطان اور محمد حسین کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے. اسی طرح ویل چیئر کے لیے عظمت فاروق کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے. فلورز پر قمر زمان اور فہد علی فرسٹ فلور پہ، سیکنڈ فلور پہ محمد احمد اعجاز اور شاہد اقبال کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے. تھرڈ فلور پہ ارشاد احمد اور محمد یاسین کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے. ڈیوٹی پلان بہت ضروری ہے. ایک اچھی اور منظم انڈکشن کے لیے اس کا ہونا، اس کا بنانا انتہائی اہمیت رکھتا ہے. سیکٹر کمانڈر، ڈپٹی سیکٹر کمانڈر یا جو بھی افسر انڈکشن ٹیم کو لیڈ کر رہا ہو اس کو چاہیے کہ حجاج کی آمد سے پہلے تمام معاونین کو بلڈنگ کی لابی میں اکٹھا کرے اور اس کو ایک بار پھر
بتایا جائے کہ معاونین کا کام حجاج کو اسسٹ کرنا، حجاج کی مدد اور خدمت کرنا ہے۔ کسی بھی صورت میں ہم صبر اور اخلاق کا دامن نہ چھوڑیں اور حجاج کو ضروری معلومات کم سے کم وقت میں بڑے احسن طریقے سے دینا، یہ بھی معاونین کے فرائض میں شامل ہے۔ حجاج کی آمد سے پہلے اگر انڈکشن ٹیم کی بریفنگ صحیح طریقے سے ہو جائے تو معاونین ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اور حجاج کی خدمت اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ جب حجاج کرام بلڈنگ پر پہنچتے ہیں تو سیکٹر کمانڈر یا ڈپٹی سیکٹر کمانڈر بس کے اندر ہی مختصر خطاب کرتے ہیں حجاج کو۔ اگر بلڈنگ کی لابی چھوٹی ہو تو بس میں تفصیل سے حجاج کو ضروری معلومات باہم پہنچائے جاتے ہیں، اور اگر بلڈنگ کی لابی بڑی ہو تو صرف اس کو خوش آمدید بس کے اندر کہا جاتا ہے، باقی ضروری معلومات بس لابی کے اندر جب حجاج کھانا کھا رہے ہوں اسی وقت باہم پہنچائی جاتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حجاج بلڈنگ پر پہنچ گئے ہیں۔ ساتھ ہی ویلکم ایڈریس ٹیم بس کے اندر حجاج کو خوش آمدید کہیں گے۔ حجاج کرام کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان حج مشن کی طرف سے آپ سب حضرات کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ گلے کا کارڈ، مکتب کا کڑا ہرگز نہ اتاریں، اسی سے آپ کی رہنمائی ہوگی۔ ساتھ ہی یہ بتایا جاتا ہے کہ جن حجاج کرام کو کمرہ نمبر پاکستان سے الاٹ نہیں ہوا ہے وہ کاؤنٹر پر موجود عملہ سے رابطہ کرے، کسی بھی مشکل یا مسئلے کی صورت میں سبز جیکٹ والی پاکستانی معاونین سے رابطہ کرے۔ جب حجاج کرام بس سے اتر کر لابی میں آ جاتے ہیں تو ان کو لابی میں بٹھایا جاتا ہے اور مکتب کے لوگ بسوں سے سامان اتار کر لابی میں لے آتے ہیں۔ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ بسیں سے سامان اتار کر مکتب کے ملازم بلڈنگ کے اندر ہی لا رہے ہیں۔ جو ہی حجاج کرام لابی میں پہنچتے ہیں تو مکتب کا کھانا پہلے سے آیا ہوتا ہے اور حجاج کرام کو بڑے احسن طریقے سے کھانا تک دیا جاتا ہے۔ جب حجاج کرام کھانا کھا لیتے ہیں اور حجاج کرام کا سامان بلڈنگ کی لابی میں پہنچ جاتا ہے تو معاونین میگا فون سے حجاج کرام کو درخواست کرتے ہیں کہ جن حجاج کرام کا سامان لابی میں آ گیا ہے وہ اپنے سامان کی شناخت کروا لیں اور لفٹ کی طرف تشریف لے جائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حجاج کرام لفٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ عمر رسیدہ اور خواتین حجاج کے ساتھ معاونین سامان اٹھانے میں مدد کرتے ہیں اور لفٹوں میں لا کر متعلقہ فلور پر حجاج کرام کی سامان پہنچا دیتے ہیں۔ لفٹوں سے حجاج کرام فلور پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ معاونین ان کی رہنمائی کے لیے پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔
آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ حجاج کرام کی رہنمائی کے لیے فلور پر موجود ٹیم کارڈ چیک کر کے متعلقہ کمروں میں حجاج کرام کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ فلور پر ٹیمز کی تعداد اس بات پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کتنے حجاج اس فلور میں آ رہے ہیں۔ اگر حجاج کی تعداد زیادہ ہو تو ایک سے زیادہ ٹیم بھی ایک فلور میں ہو سکتی ہے۔ حجاج کی ایگزیکٹ تعداد معلوم کرنے کے لیے نیم سٹیکنگ ٹیم تشکیل دی جاتی ہے۔ جو حجاج کمروں میں اندر جاتے ہیں اس سے پہلے معاونین ان کے نام کو ٹک کرتے ہیں اور اس بات کو انشور کرتے ہیں کہ کتنے حجاج بلڈنگ میں پہنچے ہیں۔ کمپیوٹرائز انڈکشن میں چند مسائل، چھوٹے چھوٹے مسائل پیش آتے ہیں۔ سب سے اہم جو مسئلہ تھا وہ گروپ سپلٹنگ مسئلہ تھا۔ گروپ سپلٹنگ کا مطلب ہے ایک ہی خاندان کے افراد کو ڈفرینٹ کمروں میں یا ایون ڈفرینٹ فلورز میں رہائش دی جاتی ہے۔ گروپ سپلٹنگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حاجی محمد سعید صاحب جو کمرہ نمبر 202 میں ہے، اس گروپ میں ٹوٹل 3 عورتیں اور 5 مرد ہیں۔ حاجی صاحب نے کمپلین کیا ہے کہ 3 خواتین کو کمرہ نمبر 1 3 خواتین کو فلور نمبر 1 میں کمرہ نمبر 116 میں رہائش دی گئی ہے اور مردوں کو فلور نمبر 2 کمرہ نمبر 202 میں رہائش دی گئی ہے۔ اسی طرح حاجی محمد زبیر صاحب نے کمپلینٹ کی کہ اس کے گروپ میں 2 عورتیں اور 3 مرد ہیں۔ ایک عورت کو کمرہ نمبر 312 میں رہائش دی گئی ہے اور دوسرے کو کمرہ نمبر 309 میں، اور مردوں کو کمرہ نمبر 313 میں رہائش دی گئی ہے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ ان بکڈ حجاج کا سامنے آیا ہے۔ ان بکڈ حجاج ایسے حجاج ہیں جن کے کمرے نمبر پاکستان سے الاٹ نہیں ہوئے ہوں۔ ان بکڈ حجاج کی تعداد بہت کم تھی، 5400 کے قریب حجاج سیکٹر نمبر 3 میں تھے اور ان میں سے صرف 45 حجاج ان بکڈ تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلڈنگ وائز ایک بلڈنگ میں 3، 1، 7 اور زیادہ سے زیادہ 9 تک حجاج کرام ان بکڈ آ رہے ہیں۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ ان بکڈ حجاج کو کیسے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ ان شیڈیول اراول آف حجاج۔ ان شیڈیول حجاج ایسے حجاج ہیں جو کسی بھی وجہ سے اپنے شیڈیول فلائٹ سے پہلے آتے ہیں، اور چونکہ وہ اپنے شیڈیول فلائٹ سے پہلے آ جاتے ہیں اس لیے ہمیں اس کو مینول طریقے سے ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ گروپ سپلٹنگ، ان بکڈ حجاج اور ان شیڈیول حجاج کے لیے جو 3 مسئلے ڈسکس ہو گئے ہیں، ان کی حل کے لیے سب سے جو اہم ضروری امر ہے وہ یہ ہے کہ ہم حجاج کو بتاتے ہیں کہ کمرہ چینج کرنا معاونین کی بس سے باہر ہے۔ ہم اس کو ساتھ یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ کمرے کے اندر چلے جائیں، آپ عمرہ کر کے واپس آ جائیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ممکن ہو تو آپ کی ایڈجسٹمنٹ کمروں میں کروا لیں گے۔ اسی طرح جن حجاج کا جینون مسئلہ ہو، کوئی ماں بیٹی جو ماں ضعیف العمر ہو اور بیٹی اس کی خدمت کرنا چاہتی ہو اور وہ اس کی رہائش دوسرے کمرے میں رکھی گئی ہو، تو ایم سی او سے پرمیشن لے کے ریزرو روم میں ایسے حجاج کو رہائش دی جا سکتی ہے۔
अनबुक्ड और अनशेड्यूल्ड हुज्जाज को कैसे एडजस्ट किया जाता है। सबसे पहले अगर कमरे में जगह हो तो उसमें एक्स्ट्रा बेड लगाए जाते हैं। आप देख रहे हैं स्लाइड में कि रूम नंबर 105 में पहले से 6 बेड थे, उसमें एक इजाफी बेड रखकर एक हाजी साहब को रिहाइश दी गई है। इसी तरह रूम नंबर 606 में भी एक्स्ट्रा बेड लगाया गया है और रूम नंबर 702 में पहले से 3 बेड थे, उसमें 2 और बेड की जगह थी, तो 2 एक्स्ट्रा बेड लगाकर 5 हुज्जाज किराम को रिहाइश दी गई है। अनबुक्ड हुज्जाज और अनशेड्यूल्ड हुज्जाज को रिजर्व रूम्स भी दिया जाता है, लेकिन रिजर्व रूम्स में हुज्जाज को रिहाइश देने के लिए MCO से परमिशन लेना ज़रूरी है। MCO में बिल्डिंग डिपार्टमेंट सेल में हुज्जाज के अनबुक्ड और अनशेड्यूल्ड हुज्जाज की मसले को डिस्कस करके उसको रिहाइश दी जाती है। जब हुज्जाज किराम अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, साथ ही उन्हें मेगाफोन पे हम दरख्वास्त करते हैं कि अपना सामान कमरे में रखकर कमरे लॉक करवा लें और नीचे लॉबी में तशरीफ़ ले आएँ ताकि आप हज़रात को उम्रा के लिए रवाना किया जा सके। उम्रा पर रवानगी से पहले हुज्जाज किराम को दरख्वास्त की जाती है कि वो कमरे की चाबी या अगर कमरे की चाबी की जगह कार्ड हो तो वो काउंटर पर जमा करवा ले। कार्ड या चाबी काउंटर पर जमा करवाना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हाजी साहब चाबी या कार्ड को अपने पास हरम शरीफ ले जाएं तो उनकी दूसरी साथियों के लिए बड़ा मसला होगा। आप वीडियो में देख रहे हैं कि हाजी साहब काउंटर पे आए हैं और वो काउंटर पर चाबी जमा करके उम्रा के लिए जा रहे हैं। उम्रा पे रवानगी से पहले इंडक्शन टीम को चाहिए कि वो इस बात को इंश्योर करे कि बिल्डिंग के एड्रेस कार्ड तमाम हुज्जाज को मिले। बिल्डिंग एड्रेस कार्ड इसलिए ज़रूरी है कि खुदा न खास्ता अगर हाजी साहब गुम हो जाए तो वो एड्रेस कार्ड टैक्सी वाले को दिखाकर आसानी से बिल्डिंग में पहुंच सकता है। आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये बिल्डिंग मुतालिका बिल्डिंग का एड्रेस कार्ड है। हाजी साहब उम्रा पे जाने से पहले माविनीन हुज्जाज किराम को एड्रेस कार्ड दे रहे हैं। इंडक्शन का आखिरी मरहला उम्रे की रवानगी है। उम्रे की रवानगी के लिए हुज्जाज किराम जब लॉबी में आ जाते हैं तो ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेटर से रब्ता करके पहले ही बसेस बिल्डिंग पर मौजूद होती हैं और मेगाफोन के ज़रिए हुज्जाज किराम को दरख्वास्त किया जाता है कि उम्रा रवानगी के लिए गाड़ियाँ पहुँची हैं, आप गाड़ियों के अंदर तशरीफ़ ले जाएं। आप देख रहे हैं कि हुज्जाज किराम बस में सवार हो रहे हैं। साथ ही मेगाफोन पे हुज्जाज किराम को बताया जाता है कि ख़वातीन और उम्र रसीदा हुज्जाज का ख्याल रखें। बस में सवार होते वक्त और साथ ही ये भी बताया जाता है कि उम्रा अदा करके वापस बिल्डिंग पर तशरीफ़ ले आएँ। अगले 18 या 24 घंटों में आप हज़रात की मदीना डिपार्चर होगी। थैंक यू वेरी मच।